اب سچویشن آگے کیا ہونے جا رہی ہے؟ سید سلمان علی شاہ ڈی جی پی ڈی ایم سندھ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان صاحب السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ سیلاب داخل ہو چکا ہے سندھ میں، حکومت اور پی ڈی ایم اے کی جانب سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں، ذرا بتائیے۔ دیکھیے جی، پی ڈی ایم اے سندھ کی طرف سے خصوصی طور پہ جو مین کام کیا گیا ہے وہ جو ہماری اس دریائی بیلٹ میں رہنے والے جتنے عوام ہیں ان کی جو ہے وہ میپنگ کی گئی ہے۔ جتنے گاؤں ہیں، جتنے دیہات ہیں، جتنے یوزنگ کاؤنسلز ہیں، اس کے اندر کیا کیا جو چیزیں ہیں جو کہ ڈوب سکتی ہیں یا ایلیمنٹ ایٹ رسک جس کو کہا جاتا ہے وہ ہوں گے، تو ان سب کی میپنگ کر کے اور ان کو کہاں پہ شفٹ کرنا ہے، ریلیف کیمپ کہاں پہ اسٹیبلش ہے، کہاں پہ ان کو رکھ رہا ہے، کتنے لوگ اس ریلیف کیمپ میں آئیں گے، یہ ساری میپنگ کر کے اور اس کو ہم نے عوام کے لیے بھی جو ہے وہ اس کو انٹریکٹیو اتنا رکھا ہے کہ کوئی بھی اس پہ جا کے اپنا گاؤں کا اگر کلک کرے گا تو اس کو وہاں سے جو نزدیک ریلیف کیمپ ہوگا اس کی انفارمیشن مل جائے گی۔ اگر میپ پہ بڑا انٹریکٹیو ٹائپ کا ہم نے رکھا ہے، اور اس سے ہماری جو ڈیسیجن میکنگ ہے، ہمارے جو اوپر حکومتی عہدیدار ہیں ان کی، ہمارے وزراء کی، ہمارے وزیر بحالیات کی اور ہمارے چیف منسٹر صاحب کو ڈیسیجن میکنگ میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور دوسری جگہ پہ ساتھ جو ہمارے جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں، ضلعی انتظامیہ کے لوگ، ان کے لیے بھی آسانی ہو گئی ہے کہ وہ ان کے پاس وہ تمام ڈیٹا موجود ہے کہ انہوں نے کن لوگوں کو ایویکویٹ کرانا ہے اور ان کو کہاں لے کے آنا ہے۔ ٹھیک ہے سلمان صاحب، گزشتہ روز وزیر اعلیٰ صاحب نے بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ 8 لاکھ کیوسک سے 13 لاکھ کیوسک یہاں سے گزر سکتا ہے اور اسی جا رہی ہے۔ نیچے براجز کی کیا کیپیسٹی ہے؟ ایز فار ایز آئی نو، جب ہم سکھر کی بات کرتے ہیں تو وہاں 900,000 کیپیسٹی ہی ہے۔ دیکھیے جی، 13 لاکھ کا تو میرے خیال میں جس پریس کانفرنس میں چیف منسٹر صاحب نے یہ جو فگرز کہے تھے اس میں میری نالج تو نہیں ہے، 13 لاکھ انہوں نے کہا تھا، لیکن انہوں نے جو فگر دیے تھے وہ یہ فگرز تھے کہ 9 لاکھ سے کم کا ریلا آنے کی امید ہے، لیکن ہم سپر فلڈ کے لیے تیار ہیں، ہماری تیاریاں جو ہے وہ سپر فلڈ کے لیے ہیں، یہ کہا تھا۔ تو 9 لاکھ پہ بھی پانی کے لیے جو ہمارے چیلنجز ہوں گے وہ ہمارے 3 مین چیلنجز ہیں، جس میں انفیکٹ دو تو چیلنج اتنے بڑے نہیں ہیں، اور تیسرا بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ ہم اس کو ہینڈل نہ کر سکیں، کیونکہ اس کی پلاننگ اور جو موبلائزیشن ہے وہ بہت پرو ایکٹیو وے میں ہوئی ہے۔ تو جو 2 چیلنجز جو مین ہیں جو کہ ہو سکتے ہیں جن کو ہم نے سنبھالنا ہے، وہ ہے بیراجز کو بچانا اور بندوں کو بچانا، وہ کہیں سے وہ ان کو کسی قسم کا اس پہ شگاف نہ پڑے تاکہ جو سیٹلڈ ایریا وہ نہ تباہ ہو، یعنی ان کی طرف کوئی تباہی کا رخ نہ ہو۔ جبکہ جو تیسری اور وہ سب سے اہم ہے اور وہ ہے کہ جو وہاں پہ لوگ ہیں ان کا کوئی جانی یا ان کے مال مویشی کا کوئی نقصان نہ ہو۔ سلمان صاحب، حکومت کی جانب سے کتنے ریلیف کیمپ اور میڈیکل کیمپس، اف یو کین ہیئر می، یا حکومت کی جانب سے کتنے ریلیف کیمپ، میڈیکل کیمپس بنائے گئے ہیں؟ کیا سچویشن ہے وہاں پہ؟ کیمپس جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائڈ تو جو ہے 948 لوکیشنز ہیں جن کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہاں پہ لوگوں کو ہم منتقل کریں گے، لیکن یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے سپر فلڈ کے صورت میں، اور جتنی آبادی ہے ان کو اگر منتقل کرنا پڑے تو ریلیف کیمپس ہے۔ لیکن ہمارے کچے کے کلچر کو سمجھتے ہوئے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کچے کے لوگ عموماً اپنا کوئی ایک آلٹرنیٹ ارینجمنٹ سیٹلڈ ایریاز میں رکھتے ہیں، جیسے کوئی ان کے رشتے دار ہوتے ہیں یا ان کے اپنے بھی وہاں پہ رہائش کا انتظام ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر سپر فلڈ کی صورت ہوئی تو زیادہ سے زیادہ ہمارے 550 کے قریب ریلیف کیمپ سے لوگ آ سکتے ہیں، یہ بھی زیادہ کی ہے۔ جبکہ اگر ہم پاسٹ ہسٹری کا ڈیٹا اگر دیکھیں تو 2015 میں ریلیف کیمپ سے لیس دین 10% لوگ آئے تھے۔ تو اگر 16 لاکھ کو اگر ہم لگائیں تو 16 لاکھ میں سے ہم اگر جو ہماری ہسٹورک ڈیٹا یا اسٹیٹسٹکس موجود ہے تو اس میں سے زیادہ سے زیادہ 1,60,000 لوگ کیمپس میں آ سکتے ہیں سپر فلڈ کی صورت میں۔ لیکن ہم نے پھر بھی تیاری جو ہے وہ 16 لاکھ کے لیے بھی کی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بھی آنا چاہے تو وہ بھی آ سکتا ہے، اور جو ہمارا اندازہ ہے کہ ہم میکسیمم جو ہے وہ تقریباً 8 لاکھ لوگوں کا وہاں پہ انتظامات مکمل ہو، یعنی کہ اسٹینڈ بائی سے ہوں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔